کبریت احمر کا لفظی مطلب کیا ہے اور اس کے اصطلاحی معانی کیا ہیں، اور خاص طور پر اس درود شریف کی کیا اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور ہم درود کبریت احمر پر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، سبحان اللہ، سبحان جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، اور درود و سلام عمل ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا۔ کون ہے روئے زمین پر یہ جان سکے کہ اللہ کے عمل اور اس کے فرشتوں کے عمل کا اجر و ثواب جانا جا سکتا ہے، ماپا جا سکتا ہے؟ آج جس درود پاک کی ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ درود پاک ہے ان کا کہ جو ولیوں میں منفرد شان کے حامل، بے شک جو مرتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا اولیاء میں ہے، وہی مرتبہ اس درود پاک کا ان درودوں میں ہے جو زمانے کے بعد لکھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ کبریت احمر، وہ کہا جاتا ہے نا حضور معذرت کے ساتھ کہ کلام ملوک الکلام، لا ریب لا ریب۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ جو جو امتی جن جن کلمات کے ساتھ آپ پر درود بھیجتا ہے، آپ نہ یہ صرف کہ سنتے ہیں بلکہ اس کے مطابق آپ اپنی رحمتیں بانٹتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اگر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ان کلمات کے ساتھ درود پڑھا کہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، تو جب وہ صحابی آئے تو آپ نے اس صحابی کو صدیق اکبر اور اپنے درمیان بٹھا لی۔ اور اگر کسی نے پڑھا جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دیا کہ کتنے لاکھ فرشتے اس کا 1 سال تک برابر اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ درود کبریت جس کا ایک ایک جملہ ہیکل مروارید ہے، جس کا ایک ایک لفظ لؤلؤ آبدار ہے، سبحان اللہ، اور جس انداز میں امت کے سامنے یہ آیا ہے، اس کو کبریت احمر بھی کہتے ہیں، اس کو شفاء البشر بھی کہتے ہیں، اسے تریاق الاکبر بھی کہتے ہیں، اور اسے اکسیر الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ کمال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان ناموں کے طفیل اگر ہم اس درود پاک کی عظمتوں کو سامنے رکھیں تو کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو یہ سعادت حاصل کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جو اپنے نانا کے لیے درود پاک کے کلمات پیش کیے، کبریت کہتے ہیں گندھک کو۔ اچھا، وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، سرخ بھی ہوتی ہے، کالی بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں سرخ بہت نایاب ہے، انتہائی نایاب ہے۔ اچھا، اور بلکہ اس کے متعلق تو یہ ہے کہ جو اس نسخے کو جانتا ہے وہ سونا بنا لیتا ہے، تانبے کو سونے میں چاندی میں بدل دیتا ہے۔ اب اس درود پاک کا یہ نام رکھا جانا کہ کبریت احمر، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے انسانی وجود میں جو وہ پرزہ رکھا ہے، جی، جس کی اصلاح پر پورے نفس کی، پورے انسان کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ وہ جو دل ہے، اس دل کو اکسیر بنانے میں، اس کو کندن بنانے میں، اس کو اس رنگ پر لانے میں کہ انسانی جامع میں اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح جائے کہ اس میں حقیقت محمدیہ کے مظاہر بھی ہوں، سبحان، اور اس میں اخلاق نبویہ کے جھلک بھی نظر آئے۔ اس بنا پر اس درود پاک کو یہ کہا گیا کہ یہ کبریت احمر ہے۔ اور جن جن اولیاء اللہ نے، خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ و مقام کے لحاظ سے جس بلندی پر فائز ہیں، کون ہے جو اس کا اندازہ لگائے؟ آپ سے نسبت جب ہو جاتی ہے، اور میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ جب انسان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی
شکل میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تصور کر کے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کلمات کو درود پاک کی صورت میں پیش کرتے ہیں تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس امتی پر ایسے ہوتی ہے کہ وہ تانبے سے سونے میں واہ بدل واہ، جاتا کچھ ہے۔ خاص آداب بھی تو ہیں درود پاک پڑھنے کے؟ جی ہاں، وہ تو ظاہر ہے کہ بتایا گیا کہ انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے، انسان کا لباس پاک ہو، ہونا جگہ چاہیے، پاک جگہ ہو۔ پاک ہو، اور پھر یہ کہ درود پاک پڑھنے سے پہلے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کر لے، سورۃ اخلاص کی تلاوت بھی سبحان کر اللہ۔ لے، آیت کریمہ کی تلاوت بھی کر لے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کرتا جی۔ ہے اور پھر اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کے سارے فوائد اس سے مفقود ہو جاتے ہیں، تو ان قبض شدہ فیوض کو پانے کے لیے اگر روزانہ اس درود پاک کو واہ، سبحان 11 اللہ۔ مرتبہ عادت بنا لے سبحان تو اللہ۔ اللہ رب العزت اس کا قبض شدہ جو فیض ہے وہ اس کو دوبارہ عطا فرما دیتے ہیں۔ واہ۔ اور جہاں تک اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کی پڑھا کیسے جائے، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، تو اس ضمن میں ایک ہی عمل رکھا جائے کہ جو اس کا عامل ہو اس سے جڑ جائیے، اس کی جو ہدایات ہوں اس کے مطابق ہی۔ بالکل صحیح۔ اب علماء نے تو کہا نا کہ ہر سال شعبان 15 شعبان سے شروع کر کے رمضان کا پورا مہینہ اس کو معمول بنائیں، اور تیسرے سال اس کو روزانہ 41 بار پڑھیں تو یقیناً اس سے آپ کو فیوض حاصل ہوں گے۔ تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا پیارا درود پاک امت کو دے کر اپنے محبوب علیہ السلام سے سبحان اللہ، ایک سبحان ذریعہ اللہ، عطا کیا بات ہے آپ کی۔